अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू डिस्कशन फॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी टास्क फोर्स की प्रेजेंटेशन चल रही है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दी प्रोफिटिक थिंकिंग एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे साथ दानिश अमीन, जो कि कम्युनिटी 17 से है। जी दानिश, ओवर टू यू। स्टार्ट व्हेन यू फील रेडी। Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakad harajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik fa'udhu bika na'ulu zura aw aghsha fujura aw akuna maghrura ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. So, Assalamu alaikum and a very good evening to everyone present here. This is Danish Amin, and today I am immensely honored, I am immensely delighted, and I am immensely thankful of Allah Jalla Shanuhu for giving me an opportunity to be in front of you all wonderful people. And today, my topic it will be all about prophetic thinking and the cognitive distortions. So today we are going to understand that how Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam used to think, how they used to strategize the things, and वो उनकी लाइफ में जो मुश्किलात आते थे, how they used to respond to those trails, and how the distorted thinking patterns change our reality, how the distorted thinking patterns destroy the human potential from the inside, from the within. So if we will just move to our next slide, I'm just going to discuss about the contents and the objectives. So this session it's going to bridge between I mean say the neuroscience, psychology, and the Islamic Sira. So today we will see that जो हम सोचते हैं हम वही करते हैं. How we think determines how we live. So we begin by, I mean say, revisiting the brain's response to stress. And contents की बात करें जो हम discuss करने वाले हैं आज. Number one content, it's the brain under stress. Cortisol को डिस्कस करेंगे, लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे, एंड वी विल सी दैट IQ एंड EQ कैसे इफेक्ट होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से, या हमारी कॉर्टिसोल लेवल्स जब हाई होती है, स्ट्रेस लेवल्स जब हाई होती है, उससे हमारा IQ एंड EQ कैसे ड्रॉप हो जाता है. नंबर वन. नंबर टू, वी विल सी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम as a thinker, as a strategist. And I will just give you guys some evidences from the Sirah that Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he used to exercise the independent strategic judgments. So number two. Number three, I'm going to discuss the cognitive distortions. I'm going to define the cognitive distortions. And number four, I'm going to give you the types of cognitive distortions. There are almost 12 13 types of cognitive distortions. And आज मैं जो सबसे important cognitive distortions है, दो cognitive distortions, first two that we called as all or nothing thinking and the catastrophizing, ये discuss करने वाला हूँ. So at the end, बीमारियों का तो पता लग गया, and at the end I am going you to give you the cure कि हम खुद को ठीक कैसे करेंगे if we are in these distortions, खुद को कैसे बेहतर करेंगे. So inshallah we'll discuss everything of this. So if we will just move to our next slide, that is brain under stress. So we established that the brain has three key regions. Number one, it's neocortex. Neocortex brain का वो वाला part जो किसके लिए यूज होता है, thinking के लिए यूज होता है, number one. एंड ब्रेन का वो वाला पार्ट जो प्लानिंग के लिए यूज होता है, वी कैन से नियोकॉर्टेक्स की बात कर रहा हूँ. एंड ब्रेन का वो वाला पार्ट जो रीजनिंग के लिए यूज होता है, नियोकॉर्टेक्स. सो नंबर वन इज दिस. नंबर टू, इट इज द लिम्बिक सिस्टम. ब्रेन का वो वाला पार्ट जो इमोशंस को रेगुलेट करता है, जो इमोशंस के रिलेटेड होता है. एंड नंबर थ्री इज द रेप्टेलियन ब्रेन, जिसको हम सर्वाइवल ब्रेन भी कहते हैं. सर्वाइवल ब्रेन कब इस्तेमाल होता है, एग्जाम्पल दे देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्नेक आ जाता है, हमारे सामने अचानक से स्नेक आ गया. सो जो हम स्नेक को देखकर खुद को बचाते हैं,
that is our reptilian brain. Yeah, there is a hot pan ہمارا جو ہاتھ ہے اس کے ساتھ لگ گیا اور ہم جلدی سے اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں. That is our survival brain جو ہمیں انسٹنکٹ کر رہا ہے کہ آپ جلدی سے ہاتھ ہٹاؤ ورنہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا, جو ہمیں سروائیول پہ مجبور کرتا ہے, we can say. So when a person is under stress, جو cortisol levels ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے, کورٹیسول ریلیز ہو جاتا ہے باڈی میں. پچویٹری گلینڈ جو ہے وہ ایڈرنل گلینڈ کو جو کڈنیز پہ ہوتا ہے اس کو سگنل دیتا ہے کہ ریلیز یور کورٹیسول. اور کورٹیسول کے ریسپٹرس مسلس میں ہوتے ہیں, مین مسلس تھائی مسلس ہوتے ہیں, جو بائسیپس ہوتے ہیں, ٹرائسیپس ہوتے ہیں, ان میں ہمارے کورٹیسول کے ریسپٹرس لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور کورٹیسول ڈائریکٹلی ریسپٹرس کے پاس جاتا ہے اور جو کنٹرول ہوتا ہے وہ شفٹ ہوتا ہے فرام دا نیو کارٹیکس ٹو دا لمبک برین اینڈ فرام دا لمبک برین ٹو دا سروائیول برین. جس کی یہ ساری چیزیں جب ایک ہی ساتھ ہو جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے, ہمارا جو آئی کیو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے, اینڈ آور ڈیسیجن میکنگ ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ بیکیم سو مچ ڈیفیکلٹ. اور کبھی کبھار ہم بہت زیادہ ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار ہم بالکل اسٹک ہو جاتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم. نمبر ون. نمبر ٹو از اباؤٹ دا کرونک سروائیول موڈ. جو آج کا ایجوکیشن سسٹم ہے اٹس بیسڈ آن دا فیئر آف مارکس, اور وی کین سے کہ پیرنٹس کا پریشر وچ کیپس دا کارٹیسول کنٹینیوسلی ہائی فرام دا چائلڈہڈ, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہو جاتی ہے وین وی گرو اپ ان اوور لائف. سو جس کی وجہ سے ہمارا آئی کیو ای کیو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے, وچ لیڈس ٹو دا anxiety, which leads to the depression, which leads to the PTSDs and so many things. Number two. Number three is the definition of right and wrong fear. So right fear, it is the positive fear, or we can say the right and wrong fear, we can just quote them as the positive or negative fear. So right fear, it is the fear or real danger, or we can say the fear of Allah Jalla Shanuhu. And the wrong fear, it is the fear of people, fear of system, or we can say the fear of unnecessary things. And wrong fear, it enslaves the person. یہ ایک انسان کو سلیو بنا دیتا ہے. That I mean say this damage, it is reversible, but it varies from person to person, and almost approximately 4 months lag jata hai. Psychologists believe this, that ke if you are under stress and agar aap khud ko theek karna chahte ho, and when you will work efficiently and consistently with proper efforts, almost 4 mahine lag jata hai to just recover yourself. So yes, if we will just move to our next slide, that is that we are going to see Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam as a thinker, as a strategist. So Nabi Akram sallallahu, our most important contention throughout the series has been that we have been taught seerah incorrectly, that prophets, they have been presented as na'uzubillah, as postmen, or we can say as robots in front of us, that jo bas aa gaye, message deliver ki aur chale gaye. But the reality, that is profoundly different. Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he was a strategist, he was a thinker, he was a role model, not only for us, for the whole world. So real sunnah of Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, it is the Prophet's mind, that we call as zehen. Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam ka zehen, jaise wo sochte the, that is the real sunnah. So I am saying you guys that ki Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he was a strategist. Or here I have a key claim, اور یہ کی کلیم میں نے ایسے ہی نہیں دیا ہے. امام غزالی کی بک, عادل صلاحی کی بک, I mean say researched among them کہ انہوں نے اس بارے میں کیا بولا ہے. اینڈ جو امام غزالی ہیں, he has said that کہ 95% جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف تھی, that was directly guided, I mean say 95% وہ ان کی خود کی strategic judgment تھی, ان کی خود کی thinking تھی, and only 5% that was directly guided by the revelation. This was by, I mean say, Imam Ghazali. And جب میں نے عادل صلاحی کی books کو go through کیا, I found that he is with 100% of this. So yes, prophets,
They were not postmans, na'uzubillah. They were the thinkers and the strategists. So अगर हम एविडेंसेस की बात करें, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वाज अ स्ट्रेटेजिस्ट। आप मुझसे तो यूजुअली पूछोगे ना कि गिव अस सम एविडेंसेस, अगर आप आई मीन से बोल रहे हो, वी वांट सम एविडेंसेस। सो एविडेंस नंबर वन, इट इज द ताइफ का मैदान। ताइफ के मैदान में क्या हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन पर दावा का काम कर रहे थे वहां पे, तो उन पर पत्थर मारे गए। और पत्थर इतने मारे गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून आ रहा है, और खून भी इतना आ रहा है कि उनके जो नालाने मुबारक हैं वो उनके पैरों के साथ चिपक रहे हैं खून से। जस्ट इमेजिन। और उनके पास फरिश्ते आ रहे हैं और फरिश्ते उनको कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आप हमें हुक्म दे दें कि ये जो लोग हैं हम इनको इन दो पहाड़ियों के बीच में मसल कर रख देंगे। एंड डू यू नो व्हाट नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या जवाब दिया? ही वाज लाइक कि नहीं, इट्स ओके। इंडीड ही वाज रहमतल लिल आलमीन। सो ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का डिसीजन था कि उनको सजा नहीं मिलेगी, ही वाज लाइक कि हो सकता है उनकी नस्लों में से कोई ऐसा निकले जो मेरे दीन को आगे पहुंचाए। सो ये जो डिसीजन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था, इट वाज नॉट commanded by any revelation, it was his own strategic move, it was his own decision. Number one. Number two is बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर में क्या हुआ कि वो हम खुद ही लड़ने गए थे, और जब हम वहां पे पहुंचे, सो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहां पे एक सहाबी भी थे बाय द वे, उनका नाम था हुबैब इब्न अल मुंदीर रदियल्लाहु ताला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे भी एडवाइस ली थी। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां पे बोला था कि हम जो वहां पे वेल्स थे उनके सामने अपने खेमे लगाएंगे। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये डिसीजन कि हम वेल्स के या वी कैन से कुओं के सामने अपने खेमे लगाएंगे, दिस डिसीजन वाज हिज ओन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, दिस डिसीजन वाज हिज ओन स्ट्रेटेजिक मूव, and it was not guided by by any revelation. Number two. Number three, it's about the Safa mountain. Safa mountain, when नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कुरैश के लोगों को दावा देने के लिए उस पे चढ़े थे। सो जब वो वहां पे चढ़े, ही वॉज लाइक कि क्या आपको मैं ऐसा बताऊं कि इस पहाड़ी के पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं आप पर हमला करने के लिए, क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? एंड द कुरैशियन लीडर्स दे वर लाइक यस, आप तो बचपन से अमीन थे, सादिक थे, हम क्यों नहीं भरोसा करेंगे, हम तो भरोसा करेंगे आप पे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उनको दावा दी, बट वहां पे अबू जहल आते हैं, एंड तभी फिर आई आई थिंक अबू लहब आते हैं, या एग्जैक्टली अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब, फिर वहीं पे नाजिल होता है। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सफा माउंटेन पे चढ़ना, फिर वहां से दावा की कॉल देना, दिस वाज हिज ओन स्ट्रेटेजिक मूव। ये कोई रेवलेशन नहीं आई थी फ्रॉम अल्लाह एंड ऑल दीज थिंग्स, this was his own decision. And there are some more examples too. Apart from this, Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he has always praised the intellect. He has always praised the aql. और इसमें हमें एक हदीस भी मिलती है सही सही बुखारी में। Hadith is like this कि नबी अकरम sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he has taught us that the actions that are rooted in what is within us, and he has said that the actions that are judged by the intentions, innamal a'malu binniyat. Apart from this, there are some more examples, there are some more evidences that proclaims that Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he was a strategist, he was a thinker. There is one more example from the first dawa gathering, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली दावा की गैदरिंग दी थी अपने फैमिली को, अपनी फैमिली को अपने घर पर दावा की गैदरिंग दी थी, लेकिन पहली वाली जो गैदरिंग थी वो डिसरप्ट हो गई थी। सो दूसरी गैदरिंग के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अप्रोच किया, फिर वहां पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, he has volunteered spontaneously, and he has said, and Hazrat Ali, he is among the first who has just accepted the Islam. So yes, ये जो दावा देनी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावा दी थी दूसरी बार, अपनी फैमिली को अपने घर पे बुलाया था, दिस वाज हिज ओन स्ट्रेटेजिक मूव।
یہ کوئی ریولیشن نہیں آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا کرو. This was his own decision. So yes, these things proclaims that Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, these things proves that Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he was a thinker. جیسے علماء سو ہمیں بیان کرتے ہیں that کہ آپ ٹخنوں سے اظہار اوپر رکھو، رفع دین کرو یا نہیں کرو، یا اور we can say ہاتھ یہاں پہ باندھنے ہیں یا یہاں پہ باندھنے ہیں، اللہ اکبر پورا کانوں تک ہاتھ لینا ہے نہیں لینا. No doubt, these are the sunnahs of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and I respect them from the core of my heart. But apart from this, there are some more sunnahs too that are so much important than these sunnahs. And what are these that sunnahs? They are the zihn of Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, aql of Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam, how they used to think, how they used to strategize the things. And these things are so much important to understand because hum ye wali sunna bhul gaye hain. So if we will just move to our next slide, it's about the cognitive distortions. So what are cognitive distortions? Cognitive distortions, they are our irrational thought patterns, or we can say the habitual thought patterns that just twist our reality. Or hota kya hai isse, it increases our, I mean say, negative emotions, jiski wajah se anxiety, depression or serotonin kam ho jata hai, low self esteem ho jati hai. And why these things matters medically? So cognitive distortions, they are the major cause of autoimmune diseases. And autoimmune diseases kya hoti hai? They are the conditions where your immune system attacks your own body. So these are more dangerous than the cancer. اور جب I mean say their research کی گئی ہے اس پہ, almost 4 to 5 women in every 10 women and 2 to 3 men in every 10 men die from these conditions. Just imagine. So here we have a case study of a patient. So a patient, she was developed myasthenia gravis. Myasthenia gravis is the condition جہاں پہ آپ کی جو مسلز ہے وہ آپ کی بون سے گر جاتی ہے, آپ کے اسکیلیٹن سے الگ ہو جاتی ہے, سیپریٹ ہو جاتی ہے. اینڈ جب ریزن دیکھا گیا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, دس واز ڈیو ٹو دا چائلڈہڈ ڈراما. اینڈ اس کو پھر آئی مین سے سرجری کی جاتی ہیں جس کو ہم تھیمیکٹومی کہتے ہیں. اینڈ کیونکہ تھیمیکٹومی از اے سرجری جہاں پہ ہمارے تھائمس گلینڈ کو ریموو کیا جاتا ہے, بیکاز دیٹ از دا کاز آف دیز تھنگس. سو دیز آر آل روٹڈ ان دا ڈسٹورشنس فرام دا چائلڈہڈ. So how to identify them? If we are in a distortion, how can we identify that we are in a distortion? The simple way to identify that we are in a distortion is our FMR, that we called as first mental response to any event, which reveals that your thought patterns, I mean say, in any event, جب ہم کسی سچویشن میں پڑ جاتے ہیں, ہمارا پہلا ریسپانس کیا ہوتا ہے اس سچویشن میں, دیٹس our first mental response, FMR. سو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کی ایک حدیث ہے کہ صبر صدمے کی پہلی گھڑی پر ہوتا ہے. The patience is at the first stroke of calamity. صحیح البخاری میں حدیث ہے. So apart from this, I have an example. Example is from Gautam Buddha. You must know him. Gautam Buddha, ان کے پاس ایک وومن آ جاتی ہے جس کا بیٹا مر گیا ہوتا ہے, اور وہ وومن ان سے پوچھتی ہے کہ I want my child back. اور گوتم بدھا کیا کہتے ہیں ان سے کہ آپ ہر ایک گھر میں جاؤ یہاں پہ ولیج میں, اور مجھے مسٹرڈ سیڈس لا کے دو. لیکن مسٹرڈ سیڈ آپ کو بس اسی گھر سے لانا ہے جہاں پر ابھی تک کوئی مرا نہیں ہوگا. اینڈ جب وہ عورت آئی مین سے ہر ایک گھر میں جاتی ہیں, سو she returned with nothing from them, اور اس کو ایک سبق مل جاتا ہے. And she returned with peace in her heart. And جو اس کی thinking pattern ہے وہ correct ہو جاتا ہے at that time. So the real sunnah and I mean say the Quran and the sunnah, they are the ultimate responses for to correct our thinking. Common sense, that they are the secondary standards. Everything else that is man-made and that's liable. So if you wanted to correct your thinking, the best way to correct your thinking is the Quran, is the Sunnah, is the Sahabiyat,
and you have to just correct your first mental response. If you are in a situation جہاں پہ آپ کو I mean say ڈر لگ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, what is your first mental response in that event, in that situation, وہ بیان کرے گا کہ are you in a distortion or not. So if we will just move to our next slide, that is type 1. There are almost 13 types of cognitive distortions. There are 12 I mean say جو سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کیا ہے, بٹ دا 13th وہ ابھی ابھی ریسرچ ہوئے, دیٹس اباؤٹ دا وسوسہ آف شیطان. سو ٹائپ 1 کوگنیٹو ڈسٹورشن اٹس سو مچ امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ عام ہے. دیز ٹو ڈسٹورشنس آر سو مچ امپورٹنٹ, اسی لیے میں نے یہ ڈسٹورشنس پہلے ہی بیان کیا ہے. سو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیز ڈسٹورشنس دے آر بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز دے آر لائک دا بگ ہاسپٹلس جہاں پہ بہت زیادہ پیشنٹس ہیں, اور یہ والی ڈسٹورشنس ہر ایک انسان میں یہاں پہ پائی جاتی ہے. سو دا ٹائپ 1 کوگنیٹو ڈسٹورشن اٹ از آل اور نتھنگ تھنکنگ. اس کو ہم پولرائزڈ تھنکنگ بھی کہتے ہیں یا ڈائکوٹمس تھنکنگ بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے, کرتا کیا ہے انسان اس میں. سو we are just viewing the situations in only black and white categories. We are believing that uh, if I am not perfect, it's the total failure. اینڈ ہوتا کیا ہے اس سے کورٹیسول لیولس بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے, اور یہ چیز ہمیں آئی مین سے آئی سی یو لیولس تک بھی لے جاتی ہے. سو یس, so much dangerous. And how it manifests, there is an example, the football example. I mean say آمنہ ہوتی ہے, she is a football player, اور ایک دن وہ فٹ بال کھیل رہی ہوتی ہیں, اور کیا ہوتا ہے نا کہ وہ گول نہیں کر پاتی, گول کیا وہ اچھا ہی نہیں کھیلتی, اینڈ شی از تھنکنگ دیٹ آئی ایم نتھنگ. وہ پولس میں پھنس جاتی ہے, ایکسٹریم لیول سوچ رہی ہے یہاں پہ, اس کو کھیلنا نہیں آ رہا ہے. شی از تھنکنگ دیٹ آئی ایم نتھنگ, اور نیکسٹ ڈے وہ ایک گول کر رہی ہے, اینڈ شی از تھنکنگ دیٹ آئی ایم دا بیسٹ پلیئر ان دا ہول ورلڈ, آئی ایم دا نیکسٹ رونالڈو. آر یو گیٹنگ می. پھر سے ایکسٹریم لیول سوچ رہی ہے, پولس پہ جا رہی ہے. This is called polarized thinking. This is called all or nothing thinking. If you are doing so, you are in a distortion. کون سی والی distortion? All or nothing wali distortion, all or nothing thinking wali distortion. Number one example. Number two, it's about the Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu and his wisdom. So there is a, I mean say, story, short story behind this thing. ہوتا کیا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلافت کے ٹائم پہ ایک فیک پروفٹ اٹھ جاتا ہے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں, اور پھر ان کی بیوی کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ خالد بن ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوی کے ساتھ شادی کرنی تھی, اسی لیے اس فیک پروفٹ کو آئی مین سے قتل کر دیا. بٹ جیسے یہ نیوز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریموو کر دیں آپ. سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وی نو ہز مزاج, وہ یہاں پر بالکل ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, پول پہ چلے گئے. ہی از ڈوئنگ دا آل اور نتھنگ تھنکنگ ہیئر. اور جب حضرت ابو بکر صدیق ان سے کہتے ہیں کہ کیا حضرت خالد ابن ولید نے آئی مین سے ادہ کے پیریڈ تک ویٹ کیا تھا, اینڈ جب کنفرم کیا گیا اینڈ ہی سیڈ یس, انہوں نے تو کیا تھا ویٹ, دین ہی سیڈ کہ دیر از نو سن دین, یا عمر پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان کو. تھنگس آر ناٹ اونلی مارننگ اور نائٹ, دیر از آلسو ڈاؤن اور ڈسک. لائف ایگزسٹس ان دا گرے ٹو, یا عمر. Number third example, it is the date fruit analogy. So a scholar, ایک I mean say ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ کمپلین کرتا ہے استاد سے کہ I read books every day but I see no change in me. اور جو اسکالر ہوتا ہے, he gave him a date per day and he is doing this thing for several days, and اس سے کہتا ہے کہ پھر do you see any change? And the student was like, no. But over time, if we see, your immunity that strengthens, your fibers that grows, your sugar levels that improves,
Knowledge works in the same way. Expecting the immediate results, that's also a distortion. So, moving to the next slide, it's about our type 2 cognitive distortion that we call as catastrophizing. Catastrophizing, जब भी आप नाम सुनोगे, you have to think of worst case scenario. So, आपके दिमाग में जब भी आप कैटास्ट्रोफाइजिंग का नाम सुनोगे, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो बंदा सोच रहा है. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर एग्जैजरेटिंग आवर, आई मीन से नेगेटिव पॉसिबिलिटीज, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो एट दैट टाइम. हाउ इट मैनिफेस्ट्स, एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा, आसानी हो जाएगी. सो गांव में, मेरे गांव में चोरी हो जाती है, मेरे पास फ्रेंड आता है एंड ही इज सेइंग मी दैट, आई मीन से इस गांव में चोरी हुई है. गांव तो मेरा ही है, वो कहता है कि हमारे गांव में चोरी हुई है. सो मैं उसको ये वापस कह रहा हूं कि शायद मेरे ही घर में चोरी हुई है, शायद क्या मेरे ही घर में चोरी हुई है. आर यू गेटिंग मी? वो मुझे कह रहा है कि गांव में चोरी हुई है, और मैं उसको यहां से कह रहा हूं कि मेरे ही घर में चोरी हुई है. इफ आई एम डूइंग दिस, आई एम कैटास्ट्रोफाइजिंग द थिंग्स. मैं वर्स्ट केस सिनेरियो कैटास्ट्रोफाइज कर रहा हूं. नंबर वन एग्जाम्पल. नंबर टू, स्कूल में शूटिंग हो जाती है एंड मेरा बेटा वहां पे पढ़ता है, और जैसे ही मैं सुनता हूँ कि आमीर से स्कूल में शूटिंग हो रही है, मैं ये कैटास्ट्रोफाइज कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि शायद मेरे ही बेटे को गोली लगी है. आर यू गेटिंग मी? आई एम अगेन डूइंग द सेम थिंग. वर्स्ट केस सिनेरियो दिमाग में सोच रहा हूँ. इफ आई एम डूइंग दिस, आई एम इन अ डिस्टॉर्शन. कौन सी वाली डिस्टॉर्शन? कैटास्ट्रोफाइजिंग. नंबर टू एग्जाम्पल. नंबर थ्री, इट्स अबाउट द रेफ्यूजिंग टू ड्राइव. मेरा फ्रेंड मुझसे बोल रहा है कि गाड़ी चलाओ, मैं उसको कह रहा हूं मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा. क्यों? हो सकता है सामने जाकर मुझसे एक्सीडेंट हो जाए. इफ आई एम डूइंग दिस, आई एम कैटास्ट्रोफाइजिंग द थिंग्स. सो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वुमेन्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है. एंड व्हाई आर वुमेन्स मोर अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ थिंग? Catastrophizing is so much common in women, and there is a psychological reason behind this. और वो reason क्या है? From day one, women are placed on survival mentality. पहले से ही उसको बचपन से ही बोला जाता है कि you are a daughter, but this is not your home. You are a guest here. As a daughter-in-law, you must earn your place here. As a wife, you must prove your worth. So, women's, they are living on a survival mentality 24 into 7 from the childhood. Cortisol levels childhood से, I mean say override पर चली जाती है women's की. And she constantly searches for the witnesses. Because, I mean say she constantly searches for the witnesses to the victimization. Because victimization is the only process जो आखिर में बच जाता है उसके पास, जिसकी वजह से फिर उसको वैलिडेशन मिल जाती है. सो अगर हम बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, यहाँ पे एवरी सिस्टर इन लॉ, हर एक घर की पूफी, ही इज लाइक अ विलन हियर. सो दिस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ सिस्टम क्रिएटेड डिसऑर्डर. एंड द मेल साइड ऑफ द सेम कॉइन, males in the third world countries, that they are also raised on the survival mentality. उनको कहा जाता है कि pass your exams, get a degree, get a job, get married, earn some respect, earn some money. जिसकी वजह से क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम मैन बन जाता है. और जब सेल्फ एस्टीम एक इंसान की लो हो जाती है, उसको बाहर वैलिडेशन नहीं मिलती है, वो घर आ जाता है और घर में उसको कंपनसेट करने लग जाता है. और कैसे कंपनसेट करता है? बाय कीपिंग द वुमेन अंडर हिज कंट्रोल, बाय कीपिंग हिज फ्रूट on her women. So he's just counting the every penny in his home. He's making her feel inferior. और low self esteem के men and survival mentality की women, this is the household built on the catastrophe. और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, he has taught us to pray against the fucker, जिसका power mentality कहते हैं. And नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, he has said that the upper hand, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है. Apart from this, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम has also said that कि अगर एक इंसान ज़कात ले रहा है, चाहे वो इंसान भिखारी भी क्यों ना हो, और एक इंसान वुड कटर है, वो वुड काटता है, द वुड कटर इज बेटर देन द वन जो ज़कात ले रहा है.
Moving to the next slide, it's about the Quran identifies the cognitive distortions. कुरान में जगह जगह cognitive distortions का जिक्र आया है. So the I mean say कुछ सूरा है जहाँ पर ज्यादा बार cognitive distortions का जिक्र आया है. बहुत सारी कौमों का बयान आया है कुरान पे, बट सूरतुल अंबिया जो है उसमें हर एक आयत के बाद cognitive distortions का जिक्र आया है. अब मैं आपके सामने पूरा कुरान तो खोल कर नहीं रख सकता, बट देयर आर आई मीन से आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का जिक्र आया है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो सूरत नूर है वहां पे नबी आई मीन से अल्लाह ने मेन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट किया है. आयत नंबर 20 आई मीन से सूरह नंबर 24 आयत नंबर 32 यू कैन चेक दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस इन सूरत तौबा चैप्टर 9 आयत 71 वहां पे भी वुमेन एंड मेन को दे आर इक्वली ट्रीटेड देयर विद जस्टिस एंड इक्विटी. So, if we will just move to our next slide, it is that healing through the Sira, the path forward. So, बीमारियों का तो जिक्र किया. So, how can we correct ourselves? There is a simple way, three-step way. We have to study the Sahabiyat, number one. Number two, we have to reframe our FMR. And number three is that we have to build a just society. There are almost 27 companions जिनको I mean say women companions जिनको जन्नत की बशारत मिली है. एंड अगर हम आपस में बात करेंगे ना, आपस में एक दूसरे को पूछे ना, शायद ही हमें किसी का I mean से सात का नाम भी पता हो. So we have to think these things. जब हम सहाबियात पढ़ेंगे, through these things we can heal ourselves. Number one. Number two is that we have to reframe our FMR. Every time you have a first mental response, pause and ask yourself, is this based on fear or is this based on the faith? आप किसी सिचुएशन में पढ़ रहे हो और आप उस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट कि जो मैं ये रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं वैसे रिएक्ट कर रहा हूँ जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में रिएक्ट किया था? क्या मैं वैसे रिएक्ट कर रहा हूँ जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिएक्ट किया था जब उनसे कहा गया था कि अपनी जो बीवी है उनको अकेले सहरा में छोड़ दो? क्या मैं वैसे रिएक्ट कर रहा हूँ जैसे हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आई मीन से फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था, या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिया था? कहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, कोई बात नहीं, वो हमारी हिफाजत खुद करेंगे. So their FMR that was rooted in the tawakkul, that was not catastrophe. And number three, we have to build a just society. Islam is not against patriarchy or feminism. It is beyond these both concepts. It gives men advantage in some cases and it gives women in others. Both are tested differently. The goal is the society based on the adl, based on the justice, where the definitions that come from the sira, not from these corrupt molvis, or we can say this, and this is the fact that this molvi system that has corrupted the women's identities more than the feminism has ever did. So moving to the next slide, and it's our last slide. यहाँ पे we have the references and we have the key takeaways. So key takeaways की बात करें तो इतनी सारी presentation session तो मैंने आपके सामने रखी, तो you have to just it should be fruitful. तो याद क्या रखना है कि prophets, they were the thinkers and strategists. They were not like नौजुबिल्लाह robots or the postmen जो बस आए और चले गए. And the real sunnah of Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam, it's his zihn, it's his mind. Number one. Number two, cognitive distortions cause real physical destruction, like autoimmune diseases, chronic pain, mental illness. इसके अलावा भी anxiety, depression, and so many PTSDs, STDs, and all these things. So many things happen due to this. And number three, two type of the cognitive distortions: all or nothing thinking and catastrophizing. They are the two most destructive distortions, and they are both rooted in the fear and the survival mentality. And number four, it's that the Quran itself identifies these distortions in the behavior of the past nations. Last second, it's that healing comes through the Sirah, healing comes through the Quran and the Sahabiyat, not just Western therapies. And last point, it's about the Islam operates on justice.
It's not based on the patriarchy or feminism. Both genders, they are tested differently, but they are treated with equality. They are treated with ihsan. They are treated with equity. Well, jazakumullahu khairan wa ahsanu jaza. These are the references here. You can check it. Mm, Apart from this, if you guys have any questions or you guys wanted to add anything, you can. So yes, jazakallahu khair. جی جزاک اللہ. اب ہم کوشچنس کی طرف بڑھتے ہیں اور فیڈ بیک فارم چیٹ میں شیئر کر دیا جا رہا ہے. کائنڈلی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. تو سب سے پہلے ہم سوال لیتے ہیں محسن عظیم سے. السلام علیکم. میرا سوال تو کوئی نہیں ہے. میں جسٹ چاہتا ہوں کہ جو پریزنٹر نے امام غزالی کی کسی بک کا ریفرنس دیا تھا، ایک تو وہ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں جو آئی تھنک تھنکنگ ورسز ریولیشن والی بات تھی، پلس اس بک کا نام اور وہ کہاں سے انہوں نے وہ ریفرنس یوز کیا وہ بتا دیں کائنڈلی. So I think I have mentioned this in the references at the last session. You can check there, brother. Apart from this, جو آپ بول رہے ہو کہ repeat کرنے والی بات, so let me just repeat it, just a second. So what I was saying کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, only about 5% of Prophet's life that was directly guided by the revelations. The remaining 95% that required his own strategic thinking, or we can say his own judgments, or we can say his own adaptations, which is proving that jo prophets the, they were, I mean say, thinkers. They were not robots jo aaj present kiya jata hai unko. Are you getting me? Or Imam Ghazali, he has said that 95% was by I mean say Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam ki own thinking. Wahi was, it was just the guidance. Apart from this, جو عادل صلاحی ہے, he has said about 100% that it was his own strategic thinking. And وہی, it was just the guidance. وہی بس گائیڈ کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, اور پھر ڈیسیجنس جو ہوتے تھے, اسٹریٹجیز جو ہوتی تھی, تھنکنگ جو ہوتی تھی, وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود کی ہوتی تھی. آئی تھنک کلیئر ہو گیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی اب ہم دوسرا سوال لیتے ہیں صبا شاہین سے. جی السلام علیکم. جہاں تک مجھے پورے سلائڈس اور پریزنٹیشن سے سمجھ میں آیا, بیسیکلی یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ وی شوڈ کنٹرول آور سب کانشیس مائنڈ, کنٹرول ایوری تھنگ ایلس. جی, سب کانشیس مائنڈ کی تو میں نے بات نہیں کی, بٹ جو ہم ڈیسیجنس لیتے ہیں, جو ہمارے تھاٹ پیٹرنس ہے, میں اس کو کریکٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں. جو ہم ڈسٹورشنس میں پڑ گئے ہیں, پرٹیکولرلی تھرڈ ورلڈ کنٹری, جو ہماری ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری جو تھنکنگ ہے وہ ہماری ریئلٹی کو ہی چینج کر دیتے ہیں, ہمیں پاسٹ میں لے جاتی ہے, فیوچر میں لے جاتے ہیں, لائک کیٹسٹروفائزنگ. ہم ورسٹ کیس سینیریو تھنک کرنے لگ جاتے ہیں. سو آئی ایم سیئنگ دیز تھنگس کہ ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سارے جو تھنکنگس اور پیٹرنس جو چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہی تو چلتے ہیں. کانشیس مائنڈ میں اسی لیے ہمارا آؤٹ آف کنٹرول. جی, کبھی کبھار ہم تھنکنگ, فار ایگزامپل کیٹسٹروفائزنگ کی بات کریں نا, یہ جو کیٹسٹروفائزنگ ہے یہ ہم کانشیسلی بھی کبھی کرتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. میری والدہ ہیں, جب بھی مجھے کبھی لیٹ ہو جاتا ہے نا شام کو, وہ مجھے بہت ساری کالز کرتی ہیں. بس مجھے کالز نہیں کرتی ہے, میرے فرینڈس کو بھی کالز کرتی ہے. کیوں؟ میں نے ماں کو ایک بار پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو, اینڈ شی واز لائک کہ مجھے لگا آپ کو مت کچھ ہو گیا ہے, آپ مت پانی میں چلے گئے ہو, آپ ابھی بہت رات ہوگی, آپ اتنے دیر سے کیوں ہو باہر. آر یو گیٹنگ می؟ سو شی از ڈوئنگ دیز تھنگس کانشیسلی. سو سب کانشیسلی بھی یہ چیزیں چلتی ہے, بٹ کانشیسلی بھی ہم یہ چیزیں کرتے ہیں, لائک کیٹسٹروفائزنگ, ورسٹ کیس سینیریو کیٹسٹروفائز کرنا. یہ چیزیں ہم کانشیسلی بھی کرتے ہیں, اور ہم پھنس گئے ہیں ان چیزوں میں. دیٹس واٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے دیٹ کہ ہمیں یہ چیزیں کریکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو یس. جی اگلا سوال لیتے ہیں حسین نجافی سے. السلام علیکم. جی میرا ایک وعلیکم سوال ہے. ابھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جس میں آپ نے بیان کیا کہ صبر صدمے کی پہلی گھڑی ہوتے. کیا آپ جی. کچھ
زیادہ اور تفصیل سے بتا سکتی ہے؟ کیونکہ میرا مادری زبان اردو نہیں ہے، اس لیے۔ آپ کی زبان کون سی ہے؟ میں اس کو ایک اور بار بیان کرتا ہوں کہ میں فرسٹ مینٹل ریسپانس کی بات کر رہا تھا کہ جب ہم کسی سچویشن میں پڑ جاتے ہیں تب ہمارا اس سچویشن میں پہلا ریئیکشن، پہلا ریسپانس کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کچھ یوں ہے کہ the true patience is at the first stroke of calamity۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے جس سے آپ کو صدمہ لگ جاتا ہے تو آپ اس سچویشن میں سب سے پہلا ریسپانس جو اس سچویشن میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اف دیٹ از صبر، تو یور فرسٹ مینٹل ریسپانس از کریکٹڈ۔ اگر آپ تب صبر کر رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ ٹرو پیشنس از ایٹ دی فرسٹ اسٹروک آف کلیمٹی۔ کوئی چیز آتی ہے آپ کی لائف میں، کوئی ٹریل آتی ہے، آپ کا اس ٹریل میں پہلا ریسپانس کیا ہوتا ہے؟ وہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا کہ ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں نا، ہم سے کبھی کبھار کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس کو انجوائز کرتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی مشکلات آتی ہے ہماری لائف میں، وی جسٹ سے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم اللہ سے وہ دل تنگ ہو جاتا ہے، اللہ سے سوال کرنے لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی بات تھی کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور فرسٹ مینٹل ریسپانس۔ جب ہماری لائف میں کوئی ٹریل آتی ہے صبر کرنا چاہیے۔ یس، آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے دانش، جی آپ میں ایک سوال آیا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن اسٹریس۔ آپ اسٹریس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایز دیر آر مینی ڈیفینیشنز آؤٹ دیئر، ہاؤ کین وی نو وی آر ایکسپیرینسنگ chronic stress? The level which cause these disease is not for the normal stress, as stress is something we need in our life too. آپ بتا دیں اسٹریس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایک ایسا اسٹریس جس سے ساری ڈیزیز ہو جو آپ نے بتائی ہیں، اور امیون ڈیزیز وغیرہ۔ جی، ہاؤ وی سے ایکسپیرینس دا اسٹریس لیولس۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ایگزام ہے میرا کل، اور میں بہت زیادہ اسٹریسڈ فیل کر رہا ہوں۔ اسٹریسڈ ہم کیسے فیل کرتے ہیں؟ ہماری کورٹیسول جو ہے ہارمون ہے ہمارا ایک، وہ ریلیز ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں، اس سے ہم اسٹریس فیل کرتے ہیں۔ جب بھی ہم لائف میں کسی ایسی سچویشن میں پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل کنٹینیوس ورک ہے، اکیڈمک پریشر ہے، فائنینشیل پرابلمس ہے، فیملی اور لیڈرشپ کوئی ریلیشن شپ ان کے کنفلکٹس ہیں، یا کرونک النس ہے، یا کچھ بھی سے فیملی میں کوئی بیمار ہے، پاپا بیمار ہو گیا، اور وی آر لیونگ ان انسیف سے انوائرمنٹ، یا ویمنس کی بات کریں، ان کے پاس کوئی قوام نہیں ہے۔ قوام سے بھائی بھی ہو سکتا ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور جو ایک عورت ہے نا، جب اس کے پاس قوام ہوتا ہے وہ تبھی کا مال میں آتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تب ہماری کورٹیسول لیولز ریلیز ہوتی ہے، اینڈ جب ہماری کورٹیسول لیولز ایڈرینل گلینڈ سے ریلیز ہوتی ہے، ہماری جو بریدنگ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، جو ہارٹ ہے وہ تیز تیز ہماری سے بلڈ کو پمپ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹریس لیولز ہائی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا EQ وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کرونک النس، کرونک اسٹریس اینڈ ایوری تھنگ آف دس ہیپنس ڈیو ٹو دیز تھنگس۔ یس۔ اوکے، ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ جی اگلا سوال لیتے ہیں سائرہ حیات سے۔ آپ کا جو ایک سلائڈ میں آپ نے ڈسکس کیا کہ کوگنیٹیو ڈسٹورشنز جو ہیں وہ مین کاز ہوتی ہیں آٹو امیون ڈیزیز کا، تو میں اسی حوالے سے کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی۔ مین کاز کی بات میں نے نہیں کی تھی۔ مطلب کہ اس کا ایک کاز ہے وہ بھی یا کوگنیٹیو ایگزیکٹلی، ڈسٹورشن۔ تو میں بھی تقریباً 5 سال سے یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز سے گزر رہی ہوں۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ نا پرسنالٹی کے اندر کافی زیادہ چینجز آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ IQ اور EQ ڈراپ ہونے کی وجہ سے پھر لو کانفیڈنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے پرسن۔
تو میں نے اس کے لیے کافی زیادہ سیشنز وغیرہ بھی سائیکیٹرک سیشنز وغیرہ بھی اٹینڈ کیے پر ان سے کوئی خاص فرق نہیں آیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کو فکس کر لیں تو کیا اس سے جو ہے وہ آٹو امیون ڈیزیز جو ہے ہمارا جو ڈس آرڈر ہے اس کو بھی فکس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, it does not work this way. See, I'm not a psychologist now. میں میڈیسنس پڑھ رہا ہوں بٹ میں سائیکولوجسٹ نہیں ہوں, تو میں اس پہ ویسے کمنٹ تو نہیں دے سکتا. بٹ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ کیا میں کوگنیٹو ڈسٹورشنس کو صحیح کرنے سے میری آٹو امیون ڈیزیز ٹھیک ہوگی, نو, اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دس. آپ کو آئی مین سے کوگنیٹو ڈسٹورشن, یہ جو آٹو امیون ڈیزیز ہے یہ کب ہوئی تھی؟ بچپن میں ہوئی تھی نا, اس کو تبھی ٹھیک کرنا چاہیے تھا, تب آپ کی کوگنیٹو ڈسٹورشن صحیح ہو جاتی. Are you getting me? یس. So it is like that. اگر آپ بچپن میں اپنی کوگنیٹو ڈسٹورشن کو صحیح کرتے, بڑی ہو کر آپ کی آٹو امیون ڈیزیز نہیں ہوتی. آپ الٹا پوچھ رہے ہو. اگر میں بڑے ہو کر کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو صحیح کروں, کیا میری بچپن والی جو کوگنیٹو ڈسٹورشن سے بڑے ہو کر مجھے آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی, کیا وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ سو آپ الٹا پوچھ رہے ہو کوشچن. سو اسلام میں وی ہیو کنسیپٹ دیٹ ہر ایک مرض کا علاج ہوتا ہے. سو انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے. سو یس, آئی کین ناٹ پاس سچ کمنٹس کیونکہ میں سائیکولوجسٹ خود نہیں ہوں. سو یس, جزاک اللہ خیر. اوکے. جی محمد رحیر. جی میرا کوشچن ہے کہ آپ کیٹاسٹروفائزنگ اور گڈ پلاننگ میں کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل کہ کسی بھی چیز کے لیے پلان بی رکھنا, اس میں بھی تو ہم ورسٹ کیس سینیریوز رکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے اگر جی ٹرین سے ٹریول کرنا ہے تو میں یہ اگر اس کا ورسٹ کیس سینیریو رکھتا ہوں کہ ٹرین ڈیلے یا کینسل بھی ہو سکتی ہے, تو پھر مجھے ٹائم پر پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس میں پھر کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ Exactly. So good planning or cognitive distortion catastrophizing میں main difference is about the data. If you have the data, پھر آپ بہتر پلاننگ کر رہے ہو, then you are on the right path. But اگر آپ کے پاس ڈاٹا نہیں ہے پھر آپ catastrophizing کر رہے ہو, then you are in a distortion, brother. Are you getting me? کیا کلیئر ہو گیا؟ For اسی جو میں نے example, اگزامپل دی ہے اس میں تھوڑا اگر آپ اس کو جی فار ایگزامپل آپ نے ایگزامپل دی تھی ٹرین کی. سو ہم، اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹرین ڈیلے ہو رہی ہے, یو مسٹ ہیو سم ڈاٹا کہ ٹرین ڈیلے کیوں ہو رہی ہے, کیا آج ویدر خراب ہے؟ کوئی اگر آپ لائک ایسے جنرل یا ٹرینڈ ہے نا کہ ہو سکتی ہے کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل میرے ایریا میں لگتا ہے کہ ونس اے ویک ایک ٹرین ڈیلے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہے نا, تو ونس اے ویک اگر وہ ہوتی ہے تو مجھے تو نہیں پتا وہ دیر آج ہوگی مسٹ یا بی اے کل ریزن ہوگی. بہائنڈ دیٹ نا, کہ وہ کیوں ہو رہی ہے. نو, ریزن ضروری تو نہیں ہے. یا اٹ از نیسسری. مشینری ہے نا, مشینری خراب ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو یا سکتا ہے. دین یو ہیو دا ڈاٹا. ٹریک میں کچھ ایشو آ سکتا ہے. یو ہیو دا ڈاٹا دین بردر, پھر آپ کے پاس تو ڈاٹا ہے. دس ہوں از ہوں گڈ پلاننگ. اگر آپ کے پاس ڈاٹا نہیں ہے اور پھر بھی آپ ورسٹ کیس سینیریو دماغ میں سوچ رہے ہو, دیٹ از بیڈ پلاننگ, دیٹ از کیٹاسٹروفائزنگ. Are you getting me? That is the distortion. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انفارمیشن کی بیس پر کر رہے ہیں ڈیسیجن میکنگ تو وہ پلاننگ ہے, اور اگر آپ صرف Yeah, آؤٹ آف دا بلو صرف پریشان ہو رہے ہیں چیزوں کو لے کے دین دیٹس yeah, exactly. کیٹاسٹروفائزنگ. Yeah, exactly. There is a اوکے difference of data, brother. اوکے, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال لیتے ہیں, فائزہ بشارت. جی السلام علیکم دانش. اچھا میرا وعلیکم السلام. کوشچن ہے یہ جس طرح سے آپ کیٹاسٹرفی وغیرہ کا سارا بتا رہے ہیں, اس میں اگر میں آپ کو ایک میجر پوائنٹ بتاؤں کہ آج کل چائلڈ ٹریفکنگ بہت زیادہ کامن ہے, آپ کو پتہ ہے. تو میں خود ان ماؤں میں سے ایک ہوں جو ہر وقت ایک فیئر آف ان سین میں ہوتی ہوں بچوں کو باہر بھیجنے کی وجہ سے. تو یہ ایک پرابلم, تو اور میں یو ایس اے میں ہوتی ہوں, تو یہ ایک پرابلم تو ایک کانسٹنٹ ہے جس سے ہم چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے. وہ ایک فیئر ہر وقت ہے کہ بچے باہر ہیں, ان کو بھیج جائے, اور اس کے ساتھ آپ ان کو اسٹرانگ اور ایک اسٹرینتھ والا بھی بنانا چاہتے ہیں. تو اس چیز میں آپ کس طرح اس کو آپ کدھر لے کے, مطلب کس لیول پہ آپ لے کے آتے ہو کہ اس طرح سے سوچنا کیا غلط ہے, اور اس کے اوپر اگر میں کوئی پریکاشنری میجرز لے رہی ہوں تو وہ کس حد تک ٹھیک ہوں گے کہ میں اپنے بچوں کو سپریس کر رہی ہوں اس ایک فیئر کو لے کے.
جی سو اگر آپ کے ایریا میں جو چائلڈ ٹریفکنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دین یو ہیو ٹو ٹیک دا پریکاشنری میجرس کیونکہ ضروری ہے. اپارٹ فرام دس اگر آپ کے ایریا میں یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے ابھی بھائی کو بولا کہ ڈاٹا از سو مچ امپورٹنٹ، اگر آپ کے پاس ڈاٹا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر آپ پریکاشنری میجرس لے رہے ہو دین دیٹ از گڈ پلاننگ، دیٹس ناٹ کیٹاسٹروفائزنگ. لیکن اگر آپ بنا وجہ کے فار ایگزامپل میری ماں بہت زیادہ کالز کرتی ہے اگر مجھے تھوڑی بھی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے بچپن میں کچھ ایسے سچویشنز آئی ہے، ان کے بچپن میں ان کی سٹریس لیولز کنٹینیوسلی ہائی تھی کیونکہ وہ بچپن میں ان کے بہت زیادہ چیزیں ہوئی ہے ان کے ساتھ غلط ہوئی ہے، آئی مین سے ملٹری ہوتی تھی اینڈ آل دیز تھنگس. سو ان کی بچپن میں جو ہوا تھا وہ بڑے ہو کر ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور وہ بنا وجہ کے مجھے بہت زیادہ کالز کرتی ہے دین شی از کیٹاسٹروفائزنگ. اور اس کے پاس ڈاٹا بھی نہیں ہوتا ہے اور بس وہ مجھے کالز نہیں کرتی، وہ ان فرینڈس کو بھی کال کرتی ہے جن کے ساتھ میں ہوتا بھی نہیں ہوں. then what is this is the distortion, catastrophizing والی distortion. and if you have the data کہ باہر حالت خراب ہے تو آپ بچے کو بول رہے ہو کہ ایسے باہر نہ جاؤ and you are taking the precautionary measures then this is good planning, this is not catastrophizing. so yes I think answer ہو گیا ہوگا ایڈریس، یہ کوشچن ہو گیا ہوگا ایڈریس. طاہر حسین. جی طاہر اپنا سوال پوچھیے گا. ایک تو آل اور نتھنگ تھنکنگ کی کوز کیا ہے، اور دوسرا اگر ہمارا ایف ایم آر فیئر بیسڈ ہے تو ہم امیجیٹلی کیا کریں کہ ہم اپنا رسپانس ہیلتھی دے سکیں. جی یور سیکنڈ کوشچن کہ اگر ایف ایم آر فیئر بیسڈ ہے تو ہم کیا کریں گے ایف ایم آر صحیح ہو جائے ہمارا. تو میں نے سلائیڈ میں ہی ڈیفائن کیا تھا کہ ایف ایم آر کو صحیح کرنے کی سب سے بہترین طریقہ دیٹ از قرآن سننا اینڈ جو صحابیات ہیں اس کو فالو کرنا ہے. پہلے نالج گین کرنی ہے قرآن سننا اور صحابیات کی، پھر اس کو فالو کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. سو سیکنڈ کوشچن آئی تھنک ایڈریس ہو گیا ہوگا. اینڈ فرسٹ کوشچن کہ آل اور نتھنگ تھنکنگ اس کا کاز کیا ہے، یا پولرائزڈ تھنکنگ جو ہم پولس پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار ایکسٹریملی سوچتے ہیں ہم. سو دیٹ از اے ہائی کورٹیسول لیول، بہت زیادہ ایکسٹریم سوچتے ہیں. آئی تھنک میرے حساب سے کہ اٹس مائی آئی مین سے اسٹیٹمنٹ دیٹ کہ جو آل اور نتھنگ تھنکنگ ہے اسٹریس لیولس ہائی ہونے کی وجہ سے ہم آل اور نتھنگ تھنکنگ کرتے ہیں. اور اس کی کچھ اور وجہ بھی ہیں. فار ایگزامپل جو بچپن میں ہمیں پیرنٹس کے ذریعے یا انوائرمنٹ کے ذریعے یا ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ جو ہمیں ریسپانس دیتے ہیں ان کاموں کا، وہ ریسپانس کیسے ہوتا ہے دیٹ ڈیفائنس آر کہ بڑے ہو کر ہماری ڈیفینیشنس کیسے صحیح رہیں گی، کیا ہم کسی ڈسٹورشن میں پھنسیں گے یا نہیں. سو یس آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا. سہیل عالم. جی سہیل اپنا سوال پوچھیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جزاک اللہ خیر آپ کا سیشن کے لیے. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 27 صحابیات ہیں جن پر جنت کی بشارت ملی ہے، کیا آپ نے ایسا ہی بتایا تھا؟ جی 27 صحابیات کا ذکر کیا ہے. اچھا، تو مجھے صحیح میں اس کا علم نہیں ہے، تو آپ کیا اس کا کچھ بتا سکتے ہیں کس بک سے آپ نے پڑھا جس سے میں اس کو ایک بار دوبارہ پڑھ سکوں اور سمجھ سکوں؟ جی صحیح ہو گیا. Do you want me to just address the names of 27 صحابیات or what? ہاں یہ بھی چلے گا، یا آپ کوئی ریفرنس بتا دیں کس حدیث یا کس بک سے آپ نے پڑھا ہے. اور ایک اور سوال تھا چھوٹا سا، جیسا کہ آپ جی نے بولا ایسا کمنٹ میں بھی سوال آ رہا ہے، تو میرا بھی ایک خود کا بھی سوال ہے. سورہ نظم ہے آیت نمبر 3 اور 4، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کچھ بھی نہیں بولتے. اس کا میں رفلی بتا رہا ہوں، وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یا تو ایک وحی ہے جو ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے. تو یہاں پر جو آپ نے کلیم کیا تھا کہ 95 اور 5% کا جو ڈفرینشیٹ ہے، یہ اس طرح سے کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. اس کا اپوزٹ میں ضرور قرآن میں ہمیں مل جا رہا ہے. تو یہ میرا کرٹیسزم تھا آپ کے اوپر. آپ پلیز اس کو ایکسپلین کر دیں، آپ کو پتا ہے تو. جی صحیح ہوگا. پہلے ہی جو 27 صحابیات ہے آئی مین سے 27 اٹس
صحابی بھی ہیں اور صحابیات بھی ہیں. Are you getting me? Males and females, they are both here. So اگر اوکے آپ بکس دیکھیں the great women of Islam, کچھ بکس کا نام I mean سے بہت ساری بکس ہے, you can check it there. یا great women of Islam, اس میں میں نے I think دیکھا تھا. So yes, you can check it there. Apart from this, companions of the prophets. So اس کے 2 volumes ہیں. You can check it there too. Number 1. Number 2, your question, it was about what? 95 and 5% ratio or جی 100% ratio جو عادل صلاحی نے دیا ہے. So what I was saying کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی, it's according to my own speculations apart from this, کہ میں نے جو امام غزالی ہے انہوں نے جو بھی بکس لکھی ہیں, not all books but میں کچھ بکس کے go through گیا تھا, ریسرچ کی تھی. اور عادل صلاحی انہوں نے بھی مینشن کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو ڈاؤٹ جو گائیڈنس آتی تھی, جو وحی آتی تھی, وہ اس کو فالو کرتے تھے. بٹ جو وحی تھی دیٹ واز جسٹ دا گائیڈنس. اور اس گائیڈنس جو وحی کا میں آئی مین سے حکم آتا تھا, اس کو پریکٹس کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طریقے استعمال کرتے تھے, he was strategizing those things by him. He was thinking those things by ourselves. Are you getting me? So جو وہ کرتے تھے that was 100% by him. وہ چیزیں میں نے ایگزامپلس بھی دی تھی طائف کے میدان کی, یا اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری ایگزامپلس دے سکتا ہوں. سو یس, آئی تھنک ایڈریس ہو گیا ہوگا آپ کا کوشچن. آئی ڈنٹ جی سیڈ کہ جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. نور فاطمہ. جی نور فاطمہ انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے گا. Is my voice clear? یا جی اٹس کلیئر. میں نے پوچھنا تھا, اسٹارٹ میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز این اسٹریٹجک پرسن پریزنٹ کیا تھا. سو وٹس دا کنیکشن بٹوین, آپ نے کیوں پریزنٹ کیا پہلے کوگنیٹو ڈسٹورشنز کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم کو سو کوگنیٹو ڈسٹورشنس یعنی کہ آپ کی تھنکنگ پیٹرن کا صحیح نہیں ہونا, تھنکنگ پیٹرن کی بیماری ہے. اور مجھے اس کا کیور بھی دینا تھا. اگر میں دنیا میں کسی ایسی چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ دیٹ از اے ورسٹ تھنگ, فار ایگزامپل ہمارا تھنکنگ پیٹرن کا صحیح نہیں ہونا, اور مجھے یہ بھی چاہیے کہ میں کسی ایسے انسان کا ذکر بھی کروں جس کی تھنکنگ پیٹرن سب سے زیادہ بیسٹ تھی, اینڈ دیٹس اور پروفٹ. اور مجھے ان سے بہتر کوئی انسان نہیں لگا جو کہ اس چیز کے آئی مین سے اپوزٹ آئے گا. Are you getting me? So that's why I mentioned نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور it's a need of an hour, کیونکہ جو cognitive distortion سے یہ almost بہت زیادہ عام ہو گئی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. That's why I chose this topic. Apart from this, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, he is the best role model to correct our thinking. So that's why I mentioned Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم in the starting. So yes, I think clear ہو گیا ہوگا. یس. جزاک اللہ خیر. ریحان اظہر. جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں آ رہی ہے آواز. جی سر, میں نے کہنا تھا کہ یہ جو آپ نے ٹائپ 1 بتایا ہے کوگنیٹو ڈسٹورشن کا, آل اور نتھنگ والا, تو میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہت سفر کیا ہے. یعنی پرفیکشنزم, پروکاسٹینیشن, اس سے جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گولز پورے نہیں کر سکا, کنسسٹینسی نہیں رہی ہے. تو میں پہلا قدم کیا لے سکتا ہوں اس سے باہر نکلنے کے لیے بھی, انیشیل کیا اسٹیپ میں مجھے کرنا چاہیے؟ جی پروکیسٹینیشن آل اور نتھنگ سے کیسے ریلیٹڈ ہے, آپ بیان کر سکتے ہو؟ نمبر 1, نمبر دس, اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ جس بھی کوگنیٹو ڈسٹورشن میں آپ ہو, بس یہ 2 کوگنیٹو ڈسٹورشنس نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کوگنیٹو ڈسٹورشن, جیسے اوور جنرلائزیشن ہو گیا, اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ساری کوگنیٹو ڈسٹورشنس کی جڑ, الٹیمیٹ کیور, دیٹ از قرآن, سیرہ, صحابیات. دیٹس اٹ. ہمارا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جنتی مردوں کے سردار ہیں. سو وہ ہمارے ہیرو ہے, جن کو آج بھی آئی مین سے ان کے بارے میں اگر آپ بکس ڈھونڈو گے نا, بہت زیادہ بکس صحیح نہیں ملیں گی, کیونکہ ہمارا جو ہیرو تھا, جو ہمیں ہیرو بنانا تھا, ہم اسی کو بھول گئے. ہم اپنے الفاظ صحیح نہیں بنا رہے جن کو ہم فالو کریں گے. سو وی ہیو ٹو کریکٹ آور تھنکنگ پیٹرن کہ ہم فالو کس کو کر رہے ہیں, ہم قرآن اور حدیث کو فالو کر رہے ہیں, یا ہم نے اپنے الفاظ رونالڈو, میسی اینڈ آل دیز تھنگس ان کو بنایا ہے. سو یس, آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر.
ओके दानिश, चैट में किसी ने पूछा है कि आपने कैस्ट्रोफाइजिंग टेस्टोस्टेरोन के पीछे इसकी साइकोलॉजी सर्वाइवल मेंटेलिटी बताई है। क्या आप बता सकते हैं कि सर्वाइवल मेंटेलिटी के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? एक ये सवाल, और एक ये कि आल और नथिंग जो सोच है, इसके पीछे कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और न्यूरल पाथवेज होते हैं? जी, कैटास्ट्रोफाइजिंग आई मीन से सर्वाइवल मेंटालिटी के पीछे कौन सी चीज़ें होती है एंड ऑल और नथिंग के पीछे कौन सी चीज़ें होती है। सो इट इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डीप न्यूरोसाइकोलॉजी कि उसके पीछे कैसे कैसे चीज़ें होती है। आई डो नॉट नो मोर अबाउट दिस के ऑल और नथिंग थिंकिंग के पीछे कौन सी चीज़ें होती है आई मीन से न्यूरोसाइकोलॉजी की लेवल पे। अपार्ट फ्रॉम दिस कैटास्ट्रोफाइजिंग पे जो सवाल आया है कि सर्वाइवल मेंटालिटी के पीछे, सर्वाइवल मेंटालिटी या कैटास्ट्रोफाइजिंग के पीछे, इसके पीछे मेन चीज़ होती है आपके बचपन में आपके साथ क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बचपन में कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है जिससे आपका कॉर्टिसोल ओवरराइड पे चला गया, देन बड़े होकर आप ज़रूर किसी न किसी डिस्टॉर्शन में फंसोगे, और ये पाया भी गया है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई है, एंड आई हैव ऑल्सो फाउंड दिस थिंग एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग। और मैंने आई मीन से बहुत ज़्यादा आई मीन से अपनी लाइफ में जो लोग देखे हैं, उनकी बचपन की आई मीन से कॉर्टिसोल ओवरराइड की वजह से बड़े होकर वो डिस्टॉर्शन में फंसे हैं। सो आई थिंक दिस इज द मेन रीजन। सो यस। ठीक हो गया। एक और सवाल है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को फिक्स करने की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? जी, ये भी मैंने जिक्र किया था कि साइकोलॉजिस्ट्स बयान कर रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल्स या कॉर्टिसोल आई मीन से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से निकलने का बेहतरीन तरीका है कुरान सीरा को प्रैक्टिस करना, एंड एज आई सेड, क्योंकि दैट इज़ द अल्टीमेट क्योर। और ये चीज़ें हमें कंसिस्टेंटली फॉर 4 months करनी है according to the psychologists, but it varies person to person. So yes, अगर आप consistently with proper efforts for 4 months अपनी लाइफ में अमल में ला रहे हो कुरान को, सॉरी, सीरह को या सहाबियात को, सो आपकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो यस। ठीक हो गया। हम लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद जो सवाल बच जाएंगे आप लोग फीडबैक फॉर्म में पूछ सकते हैं। फीडबैक फॉर्म का लिंक जो है वो आपको चैट में मिल जाएगा। उम्मे अब्दुल्ला। How can one know that he is suffering from cognitive distortions? Brother, FMR, first mental response, अगर आप किसी सिचुएशन में हो, आपका फर्स्ट मेंटल रेस्पॉन्स उस सिचुएशन में क्या है, वो बयान करेगा आप किसी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में हो या नहीं हो। सो यस। अभी लास्ट सवाल लेंगे नजमा से। जी नजमा। पूरा करना चाहती हूँ। आपने भाई जिक्र किया था ना सूरह नूर से और सूरह तौबा से आयात, आप इसमें ये बताना चाह रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मर्द और औरत का फर्क नहीं कर रहे, एक साथ काम जो लेके आएगा दो उनको दो सबको मिलेगा ना अजर। ये वाली बात आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहे थे, और सूरह अंबिया में कुछ होता है और मजीद आप देना चाह रहे हैं। सूरत नूर की ये वाली आयत मैंने इसलिए बयान नहीं की क्योंकि वक्त कम था। आयत कुछ यूं थी कि नबी आमिर से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैरी द अनमैरिड अमंग यू एंड द राइचस अमंग योर मेल स्लेव्स एंड फीमेल स्लेव्स। सो अल्लाह ताला यहाँ पे दोनों को बोथ आई मीन से इक्वालिटी के साथ ट्रीट कर रहा है कि अगर आपको शादी करनी है स्लेव्स में से, आई मीन से बोथ आर गाइडेड टू आई मीन से मैरी मेल्स एंड फीमेल स्लेव्स बोथ। इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखी गई है। ये सूरत नूर की आयत थी। अपार्ट फ्रॉम द सूरत तौबा की जो आयत थी, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि द बिलीविंग मैन एंड द बिलीविंग वुमेन, वो एक दूसरे की बैकबोन है, वो एक दूसरे के एलाइज है। सो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने वुमेन और मैन को इक्वली अदल के साथ एहसन के साथ ट्रीट किया है। सो यस, ये मैं बयान करने की कोशिश कर रहा था। ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोगों के कोई सवाल हो, सजेशंस हो, कुछ भी हो या कोई क्वेरीज हो, आप लोग पूछ सकते हैं हमसे फीडबैक फॉर्म में। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।